افغانستان میں بھارت نے فوجی امداد کی قونصلر خانے کھولے، لیکن اب ایسا لگتا ہے کہ تمام چیزیں رول بیک کر رہا ہے بھارت. اس کی وجہ جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ سیکیورٹی کنسرنز ہے جو بھارت کہہ رہا ہے، یا جو افغان پالیسی تھی بھارت کی وہ مکمل ناکام ہو گئی ہے اور اس لیے اب یہ تمام چیزیں رول بیک کی جا رہی ہیں؟ میرے خیال میں شہزاد بہت شکریہ. آپ نے اپنے ابتدائیے میں جس خوبصورتی کے ساتھ تمام جہتوں کا احاطہ کیا ہے، اس سے زیادہ بہتر تو میں نہیں کر سکتا. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت اس وقت سچویشن کو سیلویج کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے. تہران سے بھی رابطے میں ہے، ماسکو کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، اور ان کے ذریعے وہ چاہتے ہیں کہ طالبان کے ساتھ کچھ انڈرسٹینڈنگ ہو جائے. یہ بھی بات یاد رہے کہ طالبان بھی جو ہیں بھارت کے ساتھ انگیج کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ویلکم کریں گے ایک حد تک. اور جو انگیجمنٹ انہوں نے کی ہے وہ بھی شاید اسی وجہ سے ہے کہ شاید پاکستان میں بھی تھوڑا پریشر طالبان رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں سے بھی جو اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ہم ایک نیوٹرل پلے کر رہے ہیں. ابھی ہمارے وزیر خارجہ نے افغانستان کے وزیر خارجہ کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، تو یہاں بھی تھوڑی سی ایمبیولنس تو ہے. اس لیے طالبان بھی دے آر پلئنگ ویری اسمارٹلی. وہ بھی اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ رکھیں گے، کیونکہ دیکھیے طالبان بالفرض محال اگر کابل میں قبضہ کر لیتے ہیں اور افغانستان میں ان کا تسلط برقرار ہو جاتا ہے تو ان کے لیے بھی یہی ہوگا کہ وہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ ان کو فوری سے پیشتر مل جائے. اور میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ کچھ انڈرسٹینڈنگ، ٹیسٹ انڈرسٹینڈنگ ان کی امریکہ کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. اسی وجہ سے پریزیڈنٹ بائیڈن نے بالکل صاف شفاف الفاظ میں کہا کہ اب جو ڈیسٹنی ہے افغانستان کی وہ افغان لوگ خود اس کا فیصلہ کریں، اس کا امریکہ کے ساتھ کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو اس میں بہت سے ڈائنامکس ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، اور بھارت بھی کوشش کر رہا ہے، کیونکہ اس طرح آپ نے فرمایا $3 بلین کی انویسٹمنٹ کی ہے. اور پھر بھارت نے افغانستان کو جو ان کا ڈیفینسو اوفینس ڈاکٹرن ہے پاکستان کے خلاف، بھارت کو بھرپور طریقے سے استعمال کیا ہے. اب ان کو وہ آپشنز بھی بند ہوتے نظر آتے ہیں. لیکن بھارت طالبان کے ساتھ وہ اپنی انگیجمنٹ رکھیں گے تاکہ افغانستان کی جو ڈیپینڈنس ہے پاکستان پہ وہ کم ہو. جس طرح آپ نے فرمایا کہ ایران کے ذریعے بندر پورٹ ہے، بندر عباس پورٹ ہے، چابہار پورٹ ہے، پھر انہوں نے بڑا انویسٹ کیا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا بات صاحب کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ایکٹیویزم ہے ڈپلومیٹک لیولز پہ اس وقت بھارت کا، اس کا بریک تھرو بھی ممکن ہے اور ہو سکتا ہے کہ طالبان بھی کہیں نہ کہیں انگیجمنٹ رکھنا چاہیں بھارت کے ساتھ، تو پھر وجہ کیا ہے کہ اس وقت اگر قونصلر خانے ہیں وہ خالی کر رہا ہے بھارت، ان کے جو ڈپلومیٹک جو سارا سٹاف تھا وہ واپس جا رہا ہے، عملہ واپس جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے پھر؟ دیکھیں ابھی تو بریک تھرو نہیں ہوا نا، ابھی تو کوششیں جاری ہیں. کانسلیٹس کا تو دیکھیں کام کوئی زیادہ تھا نہیں، وہ تو پاکستان کے خلاف ہی، خاص طور پہ جو قندھار میں ہے، جلال آباد میں جو ہے، یہ 2 کانسلیٹس تو پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی رہی ہیں. لیکن چونکہ ابھی کوئی بریک تھرو ہوا نہیں ہے، اس وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بند کر دیا جائے فی الحال، لیکن ان کا سفارت خانہ فی الحال کھلا. لیکن میرا اپنا خیال ابھی بھی یہی ہے کہ طالبان would not damage them as far as their diplomatic presence is concerned in Afghanistan. Taliban have become very savvy. وہ بہت احتیاط کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے انٹرنیشنلی ان کو کوئی پرابلم ہو. اگر مطلب ابھی تو دیکھیں بہت it's not a shoe in، ابھی بہت سے مراحل باقی ہیں. اور پھر اشرف غنی کا طالبان سے یہ مطالبہ کرنا کہ اگر آپ طاقت میں آ جاتے ہیں تو آپ جو انٹرنیشنل بارڈر ہے پاکستان افغانستان کا، اس کو ڈیورنٹ لائن کے طور پہ ہی آپ رکھیں گے، وہ تسلیم نہیں کریں گے. تو بہت سی ابھی خدشات یہ بڑھ رہے ہیں، کیونکہ مومنٹم از آن دا سائڈ آف دا طالبان، اور بھارت کو اس چیز کا اندازہ ہے اور طالبان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کو بھارت کی بھی ریکگنیشن چاہیے ہوگی اگر انہوں نے ری بلڈ کرنا اپنے ملک. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، پروگرام میں شامل